اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، ہمارے ہاں ایک دھوبی ہے جو بڑا ہی بد اخلاق ہے۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں بڑی بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے، نفرتیں بے شمار ہیں۔ آپ اللہ کے نبی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دھوبی کے شر سے نجات عطا فرما دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم لا تردہ بذمۃ، کہ مولا اس دھوبی کو آج واپس نہ لٹانا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ وہ گھاٹ میں جاتا، کپڑے دھوتا، اور پھر شام کے قریب وہ کپڑے اٹھا کر واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتا۔ تو آپ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ یا اللہ آج اس کو زندہ نہ لوٹانا۔ اور آپ نے جو اہل گاؤں تھے انہیں کہہ دیا کہ آج اس دھوبی کا آخری دن ہے، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ دھوبی حسب معمول گھر سے نکلتا ہے اور حسب معمول گھاٹ پر جا کر کپڑے دھوتا ہے، سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، اور شام کو صحیح سلامت وہ گھر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئی دھوبی کے مرنے کی۔ اللہ اکبر! لیکن ہوا کیا کہ بات جو انتظار میں تھے نا وہ نہ ہوئی، بلکہ وہ دھوبی صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ اب وہ سارے لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا تھا آج وہ زندہ نہیں آئے گا، آج اس کی ڈیڈ باڈی آئے گی، آج وہ مر جائے گا، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن وہ تو صحیح سلامت آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس دھوبی کو بلا کر لاؤ۔ جب اس دھوبی کو بلا کر لایا گیا، حضرات توجہ فرمائیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے پوچھا آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ دھوبی عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، میں حسب معمول صبح ناشتہ کرتا ہوں، اس کے بعد 3 روٹیاں کپڑے میں محفوظ کرتا ہوں، سارے کپڑے دھونے والے الگ کرتا ہوں، اور 3 روٹیاں لیتا ہوں دوپہر کے کھانے کے لیے، اور اپنے کپڑے لے کر گھاٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ ہاں، آج جب میں گھر سے نکلا نا تو ایک سائل ملا، وہ عرض کر رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ علیہ السلام، میں نے نا 1 روٹی اس سائل کو دے دی، اسے دے دی کہ یہ بیچارہ تو پہلے سے بھوکا ہے، اور میں نے تو ابھی کھانا بھی کھا لیا۔ 1 روٹی میں نے اسے دی، اور جب اسے روٹی دی نا اس نے مجھے دعا دی، اس نے کہا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وطہر قلبک، کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے جس نے مجھے بھوک کے عالم میں 1 روٹی عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبک، اور مولا اس کے دل کو صاف اور ستھرا کر دے۔ کہا یا نبی اللہ، اس کا یہ دعا دینا تھا مجھے کہ میرا دل نا بڑا خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا، اور میں نے 1 روٹی اور اسے دے دی۔ اس نے پھر یہی دعا کی
غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وطہر قلبک، یہی پھر اس نے کہا کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے دل کو صاف اور ستھرا کر دے، پاک کر دے۔ وہ دھوبی عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، جو ایک روٹی باقی بچی تھی نا، میں نے وہ روٹی بھی نا اس سائل کو دے دی۔ اب وہ کہتا ہے حافظک اللہ تعالی عن بلیات السماء ومن اللہ لک قصرا فی الجنہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے جس نے بھوک کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں میری مدد کی ہے 3 روٹیوں سے، یا اللہ اس نے میری مدد کی ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں میرے اس بھائی کی حفاظت فرما۔ کس سے؟ آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اور یہی نہیں، وَمَنَ اللَّهُ لَكَ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اور یا اللہ میرے اس بھائی کے لیے جنت میں محل بھی بنا دے۔ کہا یا نبی اللہ، وہ دعائیں دیتا رہا، میں وہ روٹیاں اسے دیتا رہا، بس اتنا سا کام آج نیا ہوا ہے، میں گھاٹ میں گیا، کپڑے دھوئے، اب واپس آ گیا ہوں، آپ کا حکم ملا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، جو معاملہ تھا جو آپ نے پوچھا میں نے عرض کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی سے کہتے ہیں یہ جو گٹھڑی ہے نا کپڑوں کی، یہ ذرا کھولو نا۔ جب اس نے کھولی تو بیچ میں سے نا ایک اژدہا نکلا، ایک سانپ نکلا۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سانپ سے کہ اللہ نے تجھے کس لیے بھیجا تھا؟ وہ سانپ عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، اللہ پاک نے مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں اس کو ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس نے روٹیاں اللہ کی رضا کے لیے اس سائل کو دی نا، وہ دعائیں دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹیوں کی برکت سے اللہ نے اس کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ اس کا روٹیاں دینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو میرے منہ میں لوہے کی لگام چڑھائے ہوئے ہے، میں اس کو کیسے ڈنگ مار سکتا تھا، میں اس کو کیسے ہلاک کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بات مکمل ہو گئی نا، جب دھوبی نے ساری بات سنائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سام سے بھی پوچھا، اس نے بھی وہ سارا معاملہ بتا دیا کہ اس کی ہلاکت یقینی تھی، لیکن جب اس نے روٹیاں دی نا تو روٹیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دھوبی کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا قصار استانی فی العمل، اے دھوبی جا چلا جا اور جا کر اپنا کام نئے سرے سے شروع کر دے، تو نے اللہ کی راہ میں روٹیاں صدقہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات غور فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، کتنے فوائد و ثمرات ہیں، کتنے فیوز و برکات ہیں، کہ وہ دھوبی جس کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آج اس کو ہلاک کر دینا، آج وہ واپس نہ آئے، تو جو ہی اس نے روٹیاں صدقہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی ہلاکت جو ہے وہ خیر میں بدل گئی۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ آئیں ہم بھی نیت کریں، ارادہ کریں۔ آج چونکہ دیکھیں ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے کئی افراد، ایک تعداد ہے جو سیلاب کے پریشانی کا شکار ہے، جو سیلاب میں بڑے متاثر ہوئے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے، خاندانوں کے خاندان دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ بھی دل کھول کر تعاون کریں، اور جن کو اللہ نے تھوڑا مالی لحاظ سے کم وسعتیں دی ہیں وہ بھی خرچ کریں، تھوڑا کم کر لیں، لیکن کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، سب لوگ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں، اور جو نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے جو اس شدت کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے جو بربادی ہوئی ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس کو بحالی عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ پھر سے اس کو آباد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔